آج کی کہانی ہمیں ایک ای میل کے ذریعے موصول ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرا نام زاہد ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک سبزی فروش ہوں اور کرنگی کراچی کا رہائشی ہوں۔ یہ میری ایک سچی کہانی ہے جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک رات ہم کسی شادی کی تقریب سے رات گئے اپنے گھر آ رہے تھے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ بائک پر تھا۔ میری بیٹی جس کی عمر 3 سال ہے وہ میرے ساتھ آگے بیٹھی تھی، جبکہ میری بیگم پچھلی سیٹ پر تھی۔ رات 1 بجے کا وقت ہوگا۔ ہم نے کرنگی 2.5 نمبر کراس کیا تو ہمیں سڑک کے کنارے ایک بلی کا بچہ جس کا رنگ سرمئی تھا نظر آیا۔ میری بیٹی نے کہا کہ اسے یہ بلی کا بچہ گھر لے کے جانا ہے۔ اس نے اس قدر ضد کی کہ مجھے اپنی بائک روکنی پڑی۔ میں نے اس بلی کے بچے کو اٹھایا اور اپنی بیٹی کو دے دیا اور اسے کہا کہ اسے احتیاط سے پکڑ لے۔ خیر ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ میری بیٹی اس بلی کے بچے کو لے کر گھر میں آ گئی۔ بیگم نے اس کو دودھ دیا۔ پھر ہم نے اس بلی کے بچے کو گھر کے برآمدے میں ہی چھوڑ دیا اور سونے چلے گئے۔ صبح جب ہم جاگے تو دیکھا کہ میری بیٹی اس بلی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ہم حیران تھے کہ میری بیٹی جس کو ہمیں ہر صبح جگانا پڑتا تھا وہ خود سے جاگ کر اس بلی کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہم نے نوٹس کیا کہ بلی کے بچے کا رنگ تبدیل ہو کر کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ ہم حیران تھے کہ محض 2 دنوں میں یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ میری بیٹی اس بلی کے بچے کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے ساتھ سویا کرتی اور اسی سے باتیں کرتی رہتی۔ اگر ہم کبھی بلی کے بچے کو اپنی بیٹی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تو میری بیٹی کو بہت غصہ آ جایا کرتا اور اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو جاتی تھیں۔ ہم پریشان ہوئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی عادتیں بہت بدلتی جا رہی تھیں۔ اب تو یہ ہونے لگا تھا کہ میری بیگم کبھی میری بیٹی کو ڈانٹ دیں تو بلی کا بچہ اپنے غصے کا اظہار بہت ہی عجیب طریقے سے غرا کر کیا کرتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے کیونکہ میری بیٹی مکمل طور پر اس بلی کے بچے کے زیر اثر آ چکی تھی۔ اگر کوئی رشتہ دار میری بیٹی کو دیکھتا تو وہ کہتا کہ ہماری بیٹی اپنی پلک نہیں جھپکتی اور اس میں سے ایک ناخوشگوار بدبو محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے اس کے ہاتھوں اور انگلیوں کی شکل میں غیر معمولی تبدیلی کو محسوس کیا۔ اس کی انگلیاں اور ہاتھ اس کی عمر کے لحاظ سے کافی بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اس بلی کے بچے کے ساتھ پورے گھر میں گھومتی رہتی۔ ہمارے گھر میں دعوت ہونے والی تھی، اس کے لیے میں 2 کلو چکن لے کر آیا تاکہ بیگم دعوت کے لیے چکن بریانی بنا سکیں۔ بیگم نے وہ چکن فریج میں رکھ دی تاکہ اگلے دن اس کو استعمال کیا جا سکے۔ رات میں مجھے پیاس لگی تو میں نے ایک ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری بیٹی کچا چکن کا گوشت فریج سے نکال کر خود بھی کھا رہی ہے اور اس بلی کے بچے کو بھی کھلا رہی ہے، اور میری بیٹی کے منہ سے چکن کے گوشت کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے چبانے کی آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ میری بیٹی کی فراق پر خون اور گوشت لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیگم کو جگایا اور اسے یہ سارا ماجرا دکھایا۔ ماں کی ممتا میری بیگم بھاگی ہوئی بیٹی کے پاس پہنچی، مگر جیسے ہی وہ بیٹی کے قریب پہنچی میری بیٹی نے بلی کی طرح غرانا شروع کر دیا۔ میں نے بیگم کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے ہٹا لیا۔ ہمیں یقین ہو چلا تھا کہ یہ کوئی اور چکر ہے۔ میں اگلے دن محلے کی مسجد میں گیا اور امام مسجد کو اپنی داستان سنائی اور انہیں کہا کہ وہ چل کر میری بیٹی پر دم کر دیں۔ وہ میرے ساتھ تشریف لائے اور میری بیٹی کا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے، تاہم
انہوں نے مجھے ایک صاحب علم کا پتہ دیا اور کہا کہ ان سے رابطہ کر لیا جائے۔ میں فوراً دیے گئے ایڈریس پر ان صاحب سے ملنے پہنچ گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ وہ کہنے لگے، یوں لگتا ہے کہ جو بلی کا بچہ آپ اٹھا کر اپنے گھر لے آئے ہیں وہ بلی کا بچہ نہیں ہے بلکہ وہ جن میں سے ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوائیں۔ یہ ان صاحب کی کرم نوازی تھی کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے جائے نماز منگوائی اور پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے وہ بلی کا بچہ ان کے قریب آتا رہا اور ایک جگہ پر آ کر رک گیا۔ میری بیوی نے بیٹی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور میری بیٹی بھی ماں کی گود سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور روئے چلے جا رہی تھی۔ ان صاحب نے بلی کے بچے پر کچھ پڑھ کر پھونکا جس کی وجہ سے وہ بچہ بے سدھ ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ عمل کرتے رہے، پھر کہنے لگے کہ ہمیں فوراً اس بلی کے بچے کو اٹھا کر کسی ویرانے میں پھینکنا ہوگا۔ وقت بہت کم ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کسی بڑے سانحے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس بلی کے بچے کو پلاسٹک کے شاپر میں ڈالا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس بلی کے بچے کا وزن کافی تھا۔ وہ صاحب بھی میرے ساتھ گئے۔ ہم بائک پر بیٹھ کر ایک ویران جگہ پہنچ گئے جہاں پر کیکر کے درختوں کی بہتات تھی۔ ان صاحب نے بلی کے بچے کو شاپر سے نکالا۔ شاپر سے نکالتے ہی وہ بلی کا بچہ غائب ہو گیا۔ میں نے ان صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بلی کا بچہ ہم لے کر آئے تھے دراصل وہ چھوٹے قد کا ایک جن تھا۔ اگر بر وقت اسے گھر سے الگ نہیں کیا جاتا تو ہماری فیملی طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ اس دن کے بعد سے میں نے کسی بھی بلی کو پالنے سے توبہ کر لی۔ میری بیٹی اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کو اگر ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی کوئی اچھی اور مؤثر کہانی آپ کو ہم سنا سکیں۔